بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے سیف اللہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نیوز ود سیف۔ دوستوں، ہمارا آج کا ٹاپک ایک انتہائی اہم کرنٹ افیئر کے حوالے سے ہے کہ جسٹس قاضی عیسیٰ فیض جو ہیں وہ ریٹائر ہو رہے ہیں یا نہیں، وہ جا رہے ہیں یا نہیں، اور ان کے جانے سے پی ٹی آئی کو کیا کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں۔ اس کے بعد دوسرا ہمارا جو مین ٹاپک ہے وہ جو تحریک عمران خان کے حوالے سے جو جیو نیوز پہ ایک رپورٹنگ کی گئی ہے، ان کی صحت کے حوالے سے انتہائی گھٹیا قسم کی رپورٹنگ کی گئی ہے، اس حوالے سے ہے کہ کیا ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے آج ہم منصور علی خانی کی ویڈیو کے ایک ریئیکشن ویڈیو بنا رہے ہیں، تو دوستو ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور یہ ویڈیو دیکھیے۔ آج ذرا قاضی صاحب کے اوپر، قاضی صاحب جناب بڑے غصے میں ہیں۔ ایک تو قاضی صاحب کے حوالے سے یہ آج ایک نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری ہوا ہے، اور یہ نوٹیفیکیشن جو ہے بتاتا ہے کہ جناب ریفرنس فل کورٹ ریفرنس جو ہے وہ قاضی فائز صاحب کو دیا جائے گا ان کی ریٹائرمنٹ والے دن، اور یہ ہوتا ہے ظاہری بات ہے، رسمی ایک کاروائی ہوتی ہے، جو بھی آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس ہوتا ہے اسے فل کورٹ جو ہے وہ ریفرنس دیا جاتا ہے۔ ایون دو ماضی میں جو کچھ چیف جسٹسز گئے ہیں اس میں ان کے دھڑے سے مخالفت رکھنے والے جو دھڑے کے ججز تھے انہوں نے شرکت ہی نہیں کی، انہوں نے کہا جاؤ اسی نہیں آتے۔ تو قاضی صاحب نے تو یہاں پہ اچھے خاصے پھڈے کریٹ کیے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ سارے ججز اس کے اندر آتے ہیں یا نہیں آتے، ویل ویٹ اینڈ سی یہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیے نا اس سارے معاملے کے اندر جسٹس منیب کو جو ہے ججز کمیٹی سے نکالا گیا، جسٹس منیب کو جو ہے وہ بینچوں میں سے نکالا گیا، جسٹس منصور علی شاہ نے آنے سے انکار کر دیا، ناراضگیاں بہت زیادہ بڑھ گئی نا، یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ تو اب آئی ڈونٹ نو اس پہ ہوتا ہے نہیں، لیکن دوسری بات یہ کہ اس نوٹیفیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ قاضی جا رہا ہے، فی الحال قاضی جا رہا ہے، انلیس اور انٹل اگلے چند دنوں کے اندر یا چند ہفتوں کے اندر جو ہے وہ کوئی بہت بڑی انہونی نہ ہو جائے۔ لیکن اس میں کہنے والے ایک اور بات بھی کہتے ہیں، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کو بھی جو ہے وہ کنسیڈر ضرور کیا جائے، کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ چلے بھی جائیں تو ڈزنٹ میٹر، کیونکہ حکومت جو ہے جو کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنانے کا فیصلہ کر رہی ہے اس کے اندر ریٹائرڈ جج کو ایز اے جج لانے کا آپشن موجود ہوگا۔ تو اگر تو ایسا موجود ہے تو ڈزنٹ میٹر، وہ 25 کو بے شک ریٹائر بھی ہو جائیں تو ان کو ریٹائرمنٹ کے بے شک ایک ہفتے بعد بھی آپ ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں، اٹ ڈزنٹ میٹر۔ سو آئی ڈونٹ نو، دیر آر مینی ifs and buts in all this، کہ قاضی جا تو رہا ہے لیکن کیا قاضی واپس بھی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، یہ بھی سب سے بڑا سوال ہے۔ اچھا، عمران خان صاحب کی رپورٹنگ کے حوالے سے ایک تو دو رپورٹیں آپ سے شیئر کر لی، ایک تو عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ آلریڈی ان کے بارے میں نے ان کی ٹویٹ شیئر کی تھی، ایک تو عمر ایوب نے جو رپورٹنگ کی تھی وہ کنسرن شو کر رہے تھے کہ تھا ایک اس حوالے سے، اور ایک اس کے بعد وہ جو اور جیو اور جنگ نیوز میں جو باہر جو کوریڈور میں واک کرنے کی اجازت ہوتی تھی وہ بھی نہیں ہو رہی، ان کو جو سائیکل دی ہوئی جس پہ ایکسرسائز کر سکیں وہ اس کا ایکسیس بھی جو ہے وہ روک دیا گیا ہے، اور ان کے کھانے کو بھی جو ہے مشکوک قرار دیا عمر ایوب صاحب نے۔ کچھ ایسی خبر جو ہے وہ وی نیوز نے بھی رپورٹ کی عمران خان صاحب کے بارے میں، یہی کہ جی ہمیں یہ جو ہے وہ بھی یہی رپورٹ کریں، کچھ ایسی ہی خبریں موجود ہیں۔ تو انٹرسٹنگ بات اس میں یہ ہے کہ 6 اکتوبر کے بعد سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، اور 4 اکتوبر سے جو ہے عمران خان سے ملاقاتوں کا، یہ کمیونیکیشن کا تمام تر جو چینلز تھے وہ ختم ہو چکے ہیں، ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی کمیونیکیشن فی الحال نہیں ہو رہی۔ لیکن صالح ظافر صاحب ہیں جنگ سے، بہت سینئر صحافی ہیں، بہت ہی زیادہ سینئر صحافی ہیں، صالح ظافر صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے تو بڑے مشہور ہیں اپنے رپورٹنگ کے حوالے سے، جس طریقے سے رپورٹنگ کرتے رہے ہیں، ماضی میں بھی جس طرح کی رپورٹنگ کی ہوئی ہے، تو انہوں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے کچھ لکھا ہے۔ میں چاہوں گا، آئی وانٹ ٹو شیئر اٹ ود یو کہ وہ لکھا کیا ہے انہوں نے، یہ خبر ذرا، اور یہ جنگ اخبار میں چھپی ہے، اور آپ جنگ اخبار جو ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا اخبار ہے، سب سے زیادہ اس کے اندر جو ہے وہ اس کی سرکولیشن سب سے بڑی ہے، اور صالح ظافر صاحب کئی سالوں سے جو ہے وہ رپورٹنگ کرتے ہیں۔ ذرا سنیے کیا لکھ رہے ہیں وہ۔ جیل میں عمران خان کی صحت کو کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہے، بلڈ پریشر نارمل، ECG معمول کے مطابق ہے، خون میں شکر کی مقدار زیادہ نہیں، چڑچڑا پن بڑھ گیا ہے، نفسیاتی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، چند ماہ قبل دانت کی تکلیف ہوئی، اب اسے ٹھیک کر دیا گیا، گزشتہ سال مارچ میں ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست میں پشت کی درد اور بواسیر کی شکایت کی تھی۔ یہ عمران خان صاحب کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جی انہوں نے پشت کی درد، اپنے پیچھے درد اور بواسیر کی جو ہے وہ انہوں نے شکایت کی تھی، جیل آ کر اس بارے نئی شکایت نہیں کی ہے۔ مطلب آپ اندازہ کیجئے کہ صالح ظافر صاحب کی جو رپورٹنگ ہے یا جنگ اخبار کے اندر جو خبر چھپی ہے اس کا لیول بواسیر تک پہنچ چکا ہے۔ آئی ایم سوری ٹو سے دس، لیکن ظاہری بات ہے جب آپ یہ لفظ اگر اتنا
ٹھوک کے آپ استعمال کر رہے ہیں اپنی رپورٹنگ کے اندر, یہ تو پھر بالکل ٹھیک مجھے ہے بھی جی, کہنے بہت دیجیے اچھی کہ آپ بات کی ہے. رپورٹنگ کا لیول کوئی جو ہے وہ بھی کسی بواسیر سے او جس طرح کا بھی بندہ ہو, لیکن اتنا کوئی شرم کوئی بےہودہ حیا قسم ہے کا کہ جو ہے نا آپ وہ ایکچولی, لفظ یوز مقصد نہیں کیا کرنا ہے, چاہیے. میں جانتا ہوں یہ مقصد کیا ہے. مقصد بیسکلی یہ ہے کہ سانو عمران خان اختلاف ہے, بہت برا ہمارا لگتا بھی ہے, ہر کسی ہوگا کا آپ اختلاف کا ہے. اختلاف ہے, ہوگا تو اس کو ڈیگریڈ کرو, اس کے بارے میں گھٹیا زبان استعمال کرو, اس کے بارے میں اس طرح کی بیماریاں جو ہیں وہ استعمال کرو. ابھی آپ شکر کیجئے کہ شاید انہوں نے اس بات سے اجتناب کر لیا کہ کوئی جنسی بیماری نہیں ان کے ساتھ ڈال دی. یہ صلاحیت رکھتے ہیں, میری نظر میں یہ پوری صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ یہ بھی کر سکتے تھے عمران خان صاحب کے حوالے سے. اور مجھے جہاں تک, میں خود جو ہے نا وہ جنگ اور جیو گروپ کے ساتھ اٹیچ رہا ہوں, میں نے 6 سال وہاں پہ کام کیا ہے اور بڑے اچھے ایتھکس کے ساتھ ہم نے ہمیشہ وہاں پہ کام کیا. ہمیں ہمیشہ بتایا جاتا تھا کہ کبھی کسی کی بیماری کو لے کے جو ہے نا وہ اس طرح کی رپورٹنگ نہیں کرنی چاہیے, unless or until that particular person is saying it all himself, کہ مجھے فلاں بیماری ہے یا مجھے یہ تکلیف ہے, یا وہ اپنی میڈیکل رپورٹس کو جو ہے وہ خود پبلک کرنا چاہے, آپ کبھی یہ حرکت نہیں کرتے. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ جو رپورٹ کی گئی ہے صالح ظافر صاحب کی جانب سے, یہ اس کا مقصد کیا تھا اس ساری ڈیٹیل کا, اور یہ کس حد تک صحیح ہے یا نہیں ہے, آئی ڈونٹ نو. لیکن اگر صحیح تھا بھی, 1 منٹ کے لیے میں ازیوم کر لوں کہ صحیح تھا بھی, تو بات تو ٹھیک ہے بھائی یار, اس یہ بواسیری لیول پہ بات جانے یہاں کی پہ ٹھیک ضرورت کر کیا رہے تھی ہیں. کہ آپ اس کو جو ہے وہ آپ یہاں تک بیمار لے کہہ سکتے تھے, آپ کوئی ایسے اور ہی کہہ کہہ سکتے تو سکتے بیمار تھے. تھے, یا انہوں نے کسی بیماری کی جو ہے وہ جو ہے نشاندہی کی تھی, اس کو اس طرح بھی رپورٹ کیا جا سکتا. لیکن اٹ واز آئی تھنک ڈیلیبریٹ ٹو ہیومیلیٹ ہم. اچھا دوسری بات یہ کہ مجھے یہ مت اب یہ بتائیے گا کہ جناب آپ کو کوئی عمران خان بڑا پسند ہے. پورا پاکستان جانتا ہے کہ میں نے عمران خان سے جو میری مخالفت ہے, جو مجھے ان کے طرز بالکل, یہ سیاست بھی کے اوپر بات ٹھیک ہے. اختلاف ہے, وہ تھا اور ہے اور شاید آگے بھی رہے گا. لیکن میں کبھی بھی سوچ بھی نہیں کر سکتا کہ کسی سیاستدان کے حوالے سے نا اس قسم کی گھٹیا رپورٹنگ کے پیچھے میں جاؤں. ویری سوری ٹو سے دیٹ. اور جنگ جیسا اخبار جو بہت ہی مطلب ایک معتبر ادارہ سمجھا جاتا تھا, وہاں پہ یہ اس قسم کی رپورٹنگ کی اجازت دی جا رہی ہے. جرنلسٹ کرتے ہیں, رپورٹرز کرتے ہیں کہ وہ اس طرح کی چیزوں کی طرف جاتے ہیں, بٹ دیر آر ایڈیٹرز اوور دیئر, دیر آر چیکس اوور دیئر, دیر آر فلٹرز اوور دیئر جو ان چیزوں کو روکتی ہے. لیکن آئی ایم سرپرائز کہ صالح ظافر کی اس قسم کی رپورٹنگ کو جو ہے وہ اجازت دی. جی تو دوستو, اس طرح کی ہماری مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبائیں, اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, اور ہمیں اپنے فیڈ بیک کے ذریعے بتائیں کہ ہماری ویڈیو میں کیا کیا کمیاں ہیں, ہم انہیں پورا کرنے کی کوشش کریں. اللہ حافظ.